السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گاڑی پورچ میں آ کر رکی تھی، دلہن نے دروازہ کھولنے کے لیے ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ وجدان شوہر نے روبدار انداز میں منع کر دیا۔ وہ جو رخصت ہو کر گھر میں داخل ہی ہوئی تھی، نیچے قدم رکھنا بھی نصیب نہیں ہوا تھا۔ اپنے نئے نویلے دولہے کا اتنا سخت لہجہ دیکھ کر سہم گئی تھی۔ خوف سے جسم ہلکا ہلکا لرز رہا تھا اور آنکھوں کے گوشے نم ہو چکے تھے۔ دماغ میں آنے والے کڑے وقت کے خیالات آ رہے تھے۔ اتنی دیر میں گاڑی کا دروازہ کھلا اور وجدان نے لہجے میں سارے جہاں کی محبت اور مٹھاس سمو کر اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے اسے باہر آنے کے لیے کہا تھا۔ وجدان نے ایک ہاتھ سے اسے سہارا دے رکھا تھا اور دوسرے ہاتھ سے خود ہی اس کے سر پر قرآن کا سایہ کر رکھا تھا۔ جب دلہن کو کمرے میں بٹھانے کے بعد وہ واپس مڑنے لگا تھا تو بے اختیار دلہن نے اس کا ہاتھ چوم لیا تھا۔ یہی وہ لمحہ تھا جس نے وجدان کو حلال رشتوں کی لذت سے آشنا کروا دیا تھا۔ آج شادی کے 15 برس بعد بھی ملیحہ کے ذہن میں سوال تھا کہ رخصت ہو کر گھر پہنچنے کے فوراً بعد وقتی طور پر اس کے شوہر کا لہجہ اتنا درست کیوں تھا؟ آج ہمت کر کے اس نے یہ سوال پوچھ ہی لیا تھا تو وجدان نے اسے بتایا کہ مال و دولت کی ریل پیل کی وجہ سے اسے کبھی رشتوں کی قدر نہیں رہی تھی۔ تم سے شادی کرنے کا اصل مقصد شادی نہیں، تمہاری جائیداد کو پانا تھا۔ یہ ایک معاہدہ تھا جو میری ماں اور بہنوں کے درمیان ہوا تھا کہ تم سے سب کچھ ہتھیار لینے کے بعد تمہیں راستے سے ہٹا دیا جائے گا، پھر چاہے تمہاری جان لے کر ہٹانا پڑے یا تمہیں طلاق دے کر۔ مگر نکاح کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں یہ بات ڈال دی تھی کہ اب تم میری ذمہ داری ہو، میں تمہارے بارے میں اللہ تعالیٰ کو جواب دہ ہوں۔ اس لیے جب تم دروازہ کھولنے لگی تو میں نے منع کر دیا۔ میں خود نیچے اترا، والدہ کے ہاتھ سے قرآن پاک لیا، تمہیں قرآن کے سائے میں چلا کر کمرے تک لایا اور سارے راستے میں دعا کرتا آیا کہ یا اللہ مجھے توفیق دینا کہ میں اپنی اس ذمہ داری کو نبھا سکوں۔ تمہیں یاد ہی ہوگا گاڑی سے اترنے کے بعد سے لے کر تمہارا میرے ہاتھ پر بوسہ دینے تک ہم میں کوئی بات نہیں ہوئی تھی، کیونکہ میں سارے راستے تمہاری حفاظت اور خوشیوں کی دعا مانگتا رہا تھا۔ وجدان کی بات سن کر ملیحہ نے ایک بار پھر اسے بوسہ دیا تھا، مگر اب کی بار بوسہ ہاتھوں پر نہیں ہونٹوں پر تھا، اور پھر اسے بتایا تھا کہ میں نے شادی سے پہلے تمہارے سارے اعمال کی جانچ پڑتال کروا لی تھی اور گھر والوں کو انکار کر دیا تھا، مگر والدین کے اصرار کے بعد میں نے سوچنے کے لیے کچھ وقت مانگا، اور اس سارے وقت میں نفلی اور فرضی عبادت کے بعد میری بس ایک ہی دعا تھی کہ اللہ تعالیٰ آپ کا دل بدل دے۔ یہاں تک جب والدین نے حتمی فیصلے کا پوچھا تو میں نے استخارہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ میرے ساتھ گھر کے تمام افراد نے استخارہ کیا، ہمیں مثبت اشارہ ملا تو اس کے بعد شادی کے لیے ہاں کر دی، مگر جب آپ نے پورچ میں کھڑی گاڑی کے اندر ہی غصہ دکھایا تو مجھے بہت ڈر لگا۔ البتہ اس کے بعد آپ کے مال دیکھ کر زندگی سکون سے بھر گئی۔ بیگم کی بات سن کر وجدان نے اسے بتایا کہ غصہ اس لیے کیا تھا کیونکہ میں اپنے گھر والوں کی نیت سے واقف تھا، مگر آپ نہیں۔ میں نے ایک عالم دین دوست سے مشورہ کیا تھا تو اس نے بتایا کہ بیگم پر قرآن کا سایہ خود کر کے لے جانا اور اللہ تعالیٰ سے عہد کرنا کہ قرآن و سنت کے مطابق بیوی کے سارے حقوق پورے کروں گا۔ میں نے فقط اس لیے دروازہ کھولنے سے منع کیا تھا تاکہ تم پر سائے کے لیے میں قرآن پاک خود اپنے ہاتھ میں پکڑ سکوں۔ وجدان کی بات سن کر ملیحہ مسکراتے ہوئے اس کے سینے سے جا لگی تھی اور کہا تھا، شکریہ میری خاطر خود کو بدل لینے کے لیے۔ وجدان نے اس کے بالوں کو چومتے ہوئے کہا تھا، شکریہ میری زندگی میں آنے کے لیے۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں۔ شکریہ۔